الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے ہم مشائخ کے بتائے ہوئے مقامات عشرہ پہ گفتگو کر رہے تھے۔ مشائخ نے 10 مقامات وضع کیے ہیں کہ جو سالکین ذکر معمولات کرتے ہیں، شیخ کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، ان کو یہ 10 مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے نزدیک سالکین کے مقامات کوئی کشف و کرامات ہوتے ہیں، کوئی آسمانوں میں اڑنا اور پانی پہ چلنا ہوتا ہے، مگر محققین مشائخ کے نزدیک یہ مقامات کوئی کشف و کرامات نہیں، بلکہ یہ دل کی اچھی صفات ہے جو ذکر و معمولات کرنے سے، شیخ کی صحبت میں آنے جانے سے انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ 10 ایسی صفات جس کا تذکرہ مشائخ نے فرمایا اور جن پہ مشائخ متفق ہے، چنانچہ ان میں سے 4 کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ 4 چیزیں، ایک صبر، ایک زہد، ایک توبہ، اور پچھلے چند دنوں سے ہم شکر کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک 5واں مقام مشائخ نے جو فرمایا کہ جو سالک کو حاصل ہوتا ہے سلوک کو طے کرنے سے، اور وہ ہے ورع۔ ورع کہتے ہیں تقوی کو، کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں احتیاط برتے، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے نہ دے۔ تو جو سالک ذکر و معمولات کی پابندی کرے گا، اس کو یہ تقوی کا احساس حاصل ہو جائے گا، وہ آسانی سے گناہ نہیں کرے گا۔ اور جو سالک گناہ آسانی سے کر لیتا ہے، جھوٹ آسانی سے بول لیتا ہے، دھوکہ آسانی سے دے دیتا ہے، بد نظری آسانی سے کر لیتا ہے، غیبت آسانی سے کر لیتا ہے، جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں، آسانی سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کے 2 مطلب ہے۔ یا تو ذکر اذکار کر ہی نہیں رہا، یا یہ ہے کہ ذکر معمولات تو کر رہا ہے مگر ابھی اس کو پابندی نصیب نہیں ہوئی ہے، یا پھر ابھی ابتدا ہے۔ کیونکہ یہ پکی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایک لمبے عرصے تک ذکر و معمولات کرتا رہے، شیخ کی صحبت میں آتا جاتا رہے، اور گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کے نبی نے اس پہ مہر لگا دی ہے کہ جو ذکر و معمولات کرے گا تو دل کو شفا ملے گی، دل کے اندر تقوی پیدا ہوگا، آسانی سے گناہ کرے گا نہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اگر پڑھے گا تو فحاشی اور گناہوں سے رک جائے گا۔ تو جو شخص نماز بھی پابندی سے پڑھ رہا ہے، نماز کے علاوہ بھی اذکار کر رہا ہے، شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ نصیحت بھی سن رہا ہے، تو وہ تو بدرجہ اولا اس کے اندر ورع پیدا ہو جائے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ورع، یہ تقوی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے شیخ کے پاس آنا جانا،
سلوک کو طے کرنا، مشائخ سے بیعت کرنا، اس کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے یہ کہ زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ تیرے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، تیرے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ تو مشائخ کے پاس آنا جانا، ذکر و معمولات کرنا، سب کا اینڈ گول گناہوں سے بچنا ہے۔ جو گناہ سے بچ گیا وہی اللہ کا دوست ہے، وہی اللہ والا ہے۔ جو گناہوں سے بچ گیا وہی کامیاب ہے، اس نے اصل مقصد حاصل کر لیا۔ چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں میں سے کسی کو اجازت و خلافت دی۔ اجازت و خلافت مشائخ دیتے ہیں عام طور پہ ان سالکین کو جنہوں نے شیخ کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا، ذکر و معمولات کی پابندی رکھی، ایک عرصہ دراز تھا، اور شیخ ان کے حالات سے واقف رہے، اور شیخ کو محسوس ہوا کہ اب زندگی میں گناہ بالکل تھوڑے ہو گئے ہیں، اب آسانی سے گناہ کرنے والی طبیعت نہیں رہی۔ تو ایسے سالک کو مشائخ استخارہ کرنے کے بعد اور کئی مرتبہ مشورہ کرنے کے بعد بھی اجازت و خلافت دیتے ہیں۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک مرید کو اجازت و خلافت دی۔ کچھ عرصے بعد وہ جو خلیفہ صاحب تھے وہ حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ حضرت نے پوچھا بھائی سفر کیسا رہا؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ نے بڑی مہربانی کی۔ انہوں نے پوچھا جی کیا مہربانی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جی اسٹیشن پہ جو ہے ٹکٹ میں نے لی تو اس نے پوچھا کہ جی یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ اب 12 سال سے بڑی عمر کی ٹکٹ پوری لگتی تھی، 12 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے اس کی ٹکٹ یا آدھی تھی یا فری تھی۔ اس نے کہا حضرت عمر تو اس کی 12 سے زیادہ تھی، دیکھنے میں 12 سے کم لگتا تھا۔ میں نے کہا جی 12 سے کم ہے، اس نے مان لیا تو مجھے 2 کی جگہ صرف 1 ٹکٹ کے پیسے دینے پڑے، تو اللہ نے بڑی مہربانی کی۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ کی نگاہ میں، تو اگر آپ کی سوچ اس طرح کی ہے تو میں اپنی دی ہوئی اجازت آپ سے واپس لیتا ہوں۔ کہ جس شخص کو یہ بھی احساس نہیں کہ میں نے دھوکہ دے دیا اور اتنی آرام سے دھوکہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے مقصد کو حاصل نہیں کیا، آرام سے اس نے گناہ کر لیا۔ تو سالک جو سلوک کو طے کرے گا، ذکر و معمولات کرے گا، مشائخ کی صحبت میں آنا جانا رکھے گا، ممکن ہے اس سے گناہ ہو، مگر یہ نہیں ممکن ہے کہ اس سے بڑی آسانی سے گناہ ہو جائے، کہ یہ بھی گناہ کر رہا ہے اس کو کچھ احساس نہیں اور وہ بھی گناہ کر رہا ہے اس کو کچھ احساس نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا ایک صحابی نے کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ممکن ہے کہ میں
بہت بڑا عبادت گزار بن جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گناہ کرنا چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو سلوک کا مقصد ہی گناہ کو چھوڑنا ہے۔ جس نے یہ نعمت حاصل کر لی، سمجھ لیں کہ اس نے مشائخ کی صحبت میں آنے کی اصل مقصد کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بڑا مشہور قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو طریقت ہے یہ شریعت کی لونڈی ہے۔ عجیب الفاظ استعمال کیے۔ یہ جو طریقت ہے سلوک کو طے کرنا، یہ شریعت کی لونڈی یعنی شریعت کی غلام ہے۔ کیا مقصد؟ کہ یہ جو طریقت سالک کے شیخ کے پاس آنا، ذکر و معمولات کرنا، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مدد کرے شریعت پر عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے یہ سلوک اور یہ سالک کا شیخ کے پاس آنا جانا، یہ معمولات کرنا، یہ کوئی شریعت سے الگ چیز نہیں ہے۔ یہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک معاون چیز ہے۔ تو اینڈ گول تصوف کا کہ زندگی میں سے گناہ نکل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ مقصد حاصل کرنے میں مدد عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔